پاکستان اور انڈیا سمیت ایشیا کے زیادہ تر ملکوں کے اندر اس سمر کے اندر اس سال سب سے زیادہ ریکارڈ گرمی پڑ رہی ہے۔ ویسے تو پچھلے 4 سے 5 سالوں کے اندر یہ ہر سال مسلسل بڑھ رہی ہے، لیکن اس بار یہ اپنے ہائیسٹ پوائنٹ پر ہے۔ پاکستان کے پنجاب اور سندھ ریجن کے اندر ٹمپریچر 50 سے 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ دلی شہر کے اندر اس سال 50 ڈگری تک گرمی ریکارڈ کی گئی ہے، اور اسی طرح سے ویسٹ راجستھان، اتر پردیش، پنجاب اور گجرات کا بھی بالکل یہی حال ہے۔ دوستو، یہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ بنا حفاظت کے کسی بھی انسان کی ہیٹ سٹروک سے جان جا سکتی ہے۔ ہیٹ سٹروک اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی باڈی کا ٹمپریچر 40 ڈگری سیلسیس کو کراس کر جائے، جو نارملی 36 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ اس دوران بے ہوشی اور انکانشیس ہو کر کوئی بھی انسان بے ہوش ہو سکتا ہے، شدید پسینہ اور مسل کریمپس ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا ہارٹ انتہائی تیزی سے پمپ کرنے لگتا ہے، جو کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتا ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے، ساتھ ساتھ یہ کڈنی سٹروک کی وجہ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ جسم کے اندر پانی کی انتہائی کمی ہوتی ہے۔ ایسے شخص کو فوراً سے میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورج کی تپش اور الٹرا وائلٹ ریڈیشن ریشز اور سکن کینسر پیدا کر سکتی ہیں۔ پانی کی کمی سے جب پسینہ آتا ہے تو اس کے اندر جسم کے کئی اہم نمکیات بھی جسم سے باہر نکل جاتے ہیں، جن کو الیکٹرولائٹس کہتے ہیں۔ ان میں سوڈیم انتہائی اہم ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے سر درد محسوس ہونے لگتا ہے، اسی لیے پسینے کے بعد صرف سادہ پانی کے بجائے لسی، گنے کا جوس، قدرتی فروٹ کا شربت یا ستو وغیرہ جیسی قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ لیکویڈ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ پیک ہیٹ کے ٹائم باہر بالکل مت نکلیں۔ اگر مجبوری ہو تو خود کو کور کریں، اور اگر اچانک سے آپ کا دماغ انکانشیس ہونے لگے تو فوراً سے میڈیکل ہیلپ کو ضرور حاصل کریں۔ ہیٹ ویوز کا یہ سلسلہ صرف ایشیا تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا کے اندر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال یعنی 2023 کے اندر سائنٹسٹ کے مطابق یہ 2000 سالوں کا گرم ترین سال تھا، اور اس سال تو اس سے بھی زیادہ گرمی ہے۔ اس سال خاص طور پر ایشیا اور افریقہ اس کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔ یہ کوئی اچانک عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، اور انسان خود آج ان حالات کا ذمہ دار ہے۔ جی ہاں، ہمیشہ سے ٹھنڈے رہنے والے علاقے مثال کے طور پر کشمیر کے اندر اس سال نارمل سے تقریباً 7 سے 8 ڈگری ٹمپریچر زیادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ آخر کچھ تو غلط ہو رہا ہے، اور وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ 18ویں صدی میں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جب فیکٹریز نے انسانوں کی جگہ لے لی تو ان کی پروڈکشن تو بڑھ گئی، لیکن انوائرمنٹ زہریلا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ فیکٹریز کوئلے، تیل اور نیچرل گیسز پر چلتی ہیں، جس کی وجہ سے انرجی پیدا کرتی ہیں اور گرین ہاؤس گیسز کے لیے رسپانسیبل ہیں۔ ان گرین ہاؤس گیسز کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین شامل ہیں، جو کہ زمین کے انوائرمنٹ پر جا کر ایک تہہ سی بنا لیتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کی ہیٹ یا پھر انوائرمنٹ کی ہیٹ زمین سے باہر نہیں نکل پاتی اور وہیں پر قید ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تندور جیسا انوائرمنٹ بن جاتا ہے۔ 18ویں صدی میں زمین کے انوائرمنٹ کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار 2080 پارٹس پر ملین تھی، جو کہ آج بڑھ کر 420 پارٹس پر ملین ہو چکی ہے، اور انہی گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے زمین کا ٹمپریچر مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری کمی انسانوں نے درخت کاٹ کاٹ کر پوری کر دی ہے، جو کہ سب سے زیادہ ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کا کام کرتے ہیں۔ جنگل کے جنگل کاٹ کر ختم کر دیے گئے ہیں، اور ان کی جگہ آج بڑی بڑی سوسائٹیز اور کنکریٹس کی بلڈنگ نے لے لی ہے۔ یہ کنکریٹ دن کے اندر تو ہیٹ کو ابزارب کرتا ہے، لیکن رات میں اس سے باہر نکالتا ہے۔ ان بلڈنگز کے اوپر سے ٹھنڈی ہوا تو گزر جاتی ہے، لیکن ان کے نیچے موجود گرم ہوا وہیں پر قید ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسی لیے زیادہ سبزے کی جگہ اور شہر کی کنکریٹ کی بلڈنگ کے علاقے کے اندر 5 سے 60 ڈگری کا فرق واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ایئر کنڈیشنر کا استعمال، جس کا آؤٹر ہیٹ کو انوائرمنٹ کے اندر پھینکتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ گاڑیوں کا استعمال، جو کہ گیسز اور دھواں ہوا کے اندر ریلیز کرتی ہیں، یہ سب فیکٹر مل کر ہیٹ کو ہر سال دنیا کے اندر مزید بڑھا رہے ہیں، اور ہماری یہ دنیا مسلسل تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ہر سال گلیشیئر پگھل کر سمندروں کی سطح کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب بڑھتے جا رہے ہیں، اور بارشوں کا سرکل ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ اسی لیے صحراؤں میں بارشیں، برف باری اور ٹھنڈے علاقوں کے اندر شدید گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سی لیول کے مسلسل بڑھنے کی وجہ سے کچھ دہائیوں کے اندر دنیا کے کئی ملک اور شہر پانی کے اندر ڈوب جائیں گے، سمندری لائف ڈسٹرب ہوگی، جنگلوں کے اندر آگ لگے گی، جانور اور پرندے مرنا شروع ہو جائیں گے، اور فصلیں تباہ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو انسان بھی بھوکے مرنے لگیں گے۔ زیادہ ٹمپریچر کی ایک وجہ ہیومیڈیٹی بھی ہے۔ جی ہاں، یعنی ایک خاص ٹمپریچر پر ہوا کتنا نمی کو ہولڈ کر سکتی ہے۔ یہ ہیومیڈیٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ گرمی حبس کریٹ کرے گی، اور کم ٹمپریچر کے اندر بھی زیادہ گرمی محسوس ہوگی۔ پچھلے 10 سالوں سے دنیا کے کئی ممالک گلوبل وارمنگ اور انوائرمنٹل چینجز پر سپیچ کر رہے ہیں، سیمینار تو کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس مقصد کے لیے اب تک کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ نہ تو انڈسٹریز کو پاور کے لیے نیچرل ریسورسز یعنی سولر ونڈ یا واٹر پاور پلانٹ
प्लांट पर शिफ्ट किया गया। हमारे मुल्क के अंदर आज भी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट कोयले और तेल को जलाकर बिजली पैदा कर रहे हैं। ना तो दुनिया भर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज किया गया और ना ही अर्बनाइजेशन यानी दरख्तों को काट कर घर और गैर जरूरी इमारतों को बनाने पर कोई पाबंदी लगाई गई। दरख्तों की कमी को पूरा करना तो दूर की बात, जो दरख्त मौजूद थे इन्हें भी काट काट कर खत्म कर दिया गया। लोगों को इस मुतालिक अवेयरनेस तक नहीं दी गई कि मुस्तकबिल के अंदर ये हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। लिहाजा एनवायरनमेंट आज हमें वही कुछ डिलीवर कर रहा है जो कि हमने इसे दिया। आज हमें अपने लोगों को दरख्त लगाने के लिए मोटिवेट करने की जरूरत है। इनको समझाना है कि जमीन ने हमें कुदरती तौर पर ये सब कुछ दिया है, लेकिन हम अब लोग तुम्हारे लिए ये सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं और अगर तुम लोगों ने भी कुछ ना किया तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के इंसानों के लिए तबाही है। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।